صاحب بیرسٹر گوہر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ صوبہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر پتا ہوتا کہ ہمارا مینڈیٹ اس دفعہ بھی چرائے جانا ہے تو ہم ضمنی الیکشنز میں حصہ ہی نہ لیتے. بخاری صاحب میرے نالج کے مطابق تو پی ٹی آئی نے بائیکاٹ نہیں کیا ہوا تھا ضمنی الیکشنز کا. دیکھیے یہ جو سلیکٹو فیصلے کرتے ہیں نا پی ٹی آئی والے, اس کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں بعض اوقات. ہاں جی. آپ اندازہ کریں کہ پنجاب میں تمام سیٹوں کے اوپر ایک کے علاوہ بائیکاٹ ہے. ہاں جی. حماد اظہر والی سیٹ کا انہیں یقین تھا ہم جیت جائیں گے. ہری پور والی سیٹ کا بھی انہیں یقین تھا کہ تو ہمارے ابے کی ہے. ہری پور والی سیٹ کی ایک اہمیت میں آپ کو بتا دوں, وہ یہ ہے کہ یہ ایوب خان کے دور سے لے کے آج تک یہ ایوب ڈائنیسٹی کی فکس سیٹ رہی ہے. اس پر ہار جانا از ناٹ اے اسمال تھنگ. بالکل. اور یہ جو دھاندلی کی بکواس اب ہم سن رہے ہیں نا, یہ میں اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ دوران پولنگ نہ آپ نے کسی ووٹ کو چیلنج کیا, نہ گنتی کے دوران آپ نے کہا کہ جی یہ گنتی غلط کی جا رہی ہے, نہ آپ نے کسی ایسے بندے کو ٹوکا یا باہر پکڑا کہ دیکھو جی جعلی ووٹ پا کے جا رہے ہیں. اب تو ویڈیوز بخاری صاحب آ جاتی ہیں انسٹاگرام پر. جب رزلٹ آیا تب آپ کو پتا چلا کہ دنیا تو بدل گئی ہے. جی. اب یہ دنیا کیوں بدلی ہے اس کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. بخاری صاحب ویسے کے پی میں تو ہے بھی ان کی حکومت. میں عرض کروں, پہلی بات تو یہ کہ ان کے ہوتے ہوئے وہاں کوئی دھاندلی کرنا اور اتنا بڑا کھلواڑ کرنا ممکن ہی نہیں تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کہ ہم یہ ذرا گیج کرتے ہیں یا سم اپ کرتے ہیں ہوا کیا ہے. جو ووٹر ہے نا, ورکر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ووٹر اس وقت نکلے گا آپ کے لیے گھر سے جب آپ نے اس کے علاقے میں کام کیے ہوں, ڈیولپمنٹ ہوئی ہو, وہاں کی نالیاں بہتر ہو گئی ہوں, وہاں کا سیوریج سسٹم بہتر ہو گیا ہو, وہاں کا ڈرینیج سسٹم, وہاں کی سڑکیں, وہاں کی گلیاں ٹھیک ہو گئی ہوں. لیکن اگر آپ کے پاس سوائے احتجاج کرنے کے ٹائم ہی نہیں تھا کچھ اور, بالکل, یہ عمر ایوب صاحب تو میرے خیال سے وہاں 2 دن کبھی ایک ساتھ نہیں رہے ہوں گے. آپ کر رہے تھے احتجاج, آپ کر رہے تھے لانگ مارچ, آپ کر رہے تھے ریلیز. تو ورکر بہت انٹیلیجنٹ ہے. ہمارے پاس ایک ماڈل پنجاب میں ہے پیپلز پارٹی. جی بالکل, آپ اکثر بات کرتے ہیں. میں اکثر یہ حوالہ دیتا ہوں کہ جو پارٹیاں اس وقت حکومت کر رہی ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سدا کی حکومت نہیں ہے. آپ حکومت میں اس لیے ہیں کہ آپ کے پاس ووٹر ہے. جس دن ووٹر ناراض ہو کے بیٹھ کے آپ گھر چلے جائیں گے. یہی ہوا ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. بخاری صاحب یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہری پور والی سیٹ, آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ایوب خان کے دور سے پی ٹی آئی کے پاس ہے, اس سیٹ پر الیکشن ہار جانا کیا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی اب جو ہے وہ کے پی کے میں بھی اپنی مقبولیت کمپلیٹلی کھوتی چلی جا رہی ہے اور اگلے الیکشنز پر اس کا اثر پڑے گا؟ دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے وجہ تشویش ہونی چاہیے. اور ایک ملاقات ہوئی ہے گوہر ایوب کی اور عمر ایوب کی اور بیرسٹر گوہر کی. اس میں انہوں نے پچھلی 3 سالہ جو حکمت عملی رہی ہے ان کی, اس کا جائزہ لیا ہے, ریویو کیا ہے اس کو کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں اور کہاں کہاں ہمیں نقصان ہوا ہے. میننگ دیر بائی کہ ان کو یہ احساس ہے کہ وی آر لوزنگ گراؤنڈ. بالکل. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب کریں کیا. ایک فیصلہ کوئی بھی مقامی سطح پر نہیں ہو سکتا. کوئی فیصلہ چیف منسٹر نہیں کر سکتا, کوئی فیصلہ وہاں کا منسٹر نہیں کر سکتا, کوئی ایم ایل اے نہیں کر سکتا, کوئی ایم پی. ہر ایک فیصلے کے لیے آپ کو اڈیالہ جیل جانا ہے. جب آپ کی پارٹی آرگنائزیشن کا یہ حال ہو کہ آپ ہر فیصلے کے لیے ملاقات کا انتظار کریں گے. مثال کے طور پر چیف منسٹر بنے ہوئے اب میرا خیال ہے مہینے سے زیادہ ہونے والا ہے, اب تک ان کی ملاقات بانی سے نہیں ہوئی ہے. تو ڈز دیٹ مین کہ وہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ پارٹی سیٹ اپ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے تو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, لیکن اس کے نیچے ٹیئرز ہوتے ہیں. اس پارٹی میں ٹیئرز کا کوئی رول نہیں ہے. بالکل. بخاری صاحب یہ جس میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب صاحب کے درمیان, اس میں جو ذرائع سے خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی میں اب اس بات کا ادراک ہے کہ شاید مذاکرات ہی واحد رستہ ہیں. آپ تو کافی دیر سے ہی مشورہ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ اگر سیاست میں اپنی پوزیشن برقرار رکھنی ہے یا بہتر کرنی ہے تو مذاکرات واحد رستہ. اب ایک پینترا بدلا ہے انہوں نے. میں آتا ہوں مذاکرات کے اوپر, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. یہ ایک بات جو کرنی بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ ہر جگہ کسی اور کا سکہ چلتا ہے. جی. اب یہ امپلائیڈ حوالہ اتنا میں کہوں گا بچگانہ ہے کہ ہر بندہ سمجھ گیا کس کو کہہ رہے ہیں یہ. جی ٹھیک ہے. بالکل. اگر وہ بات ان کی سچ معلوم ہے تو پھر یہاں پر ملٹری رول ہونا چاہیے نا, پھر یہاں پر صوبائی اور مرکزی حکومتیں تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن اینی وے آپ جب آپ کے ساتھ تھا اسی نوعیت کا ایک فرد, تب تو آپ کہتے تھے ہم ایک پیج پر ہیں, ایک پیج منترا ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو آن.
اب آ جائیں آپ کا سوال کیا تھا آپ کا سوال؟ ویسے میں یہ بات کری تھی کہ بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب کی میٹنگ کے دوران جو ذرائع سے خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی اب مذاکرات کو ایک چانس دینے کی باتیں جو ہیں وہ پہلے بھی ہو رہی تھی, اب زیادہ اس کا ادراک. دیکھیے ایک سیگمنٹ اس پارٹی میں ایسا ہے جو اب سے نہیں بڑی دیر سے یہ چاہ رہا ہے کہ آپ مذاکرات کی پولیٹکس کریں, پولیٹکس آف پروٹیسٹ, پولیٹکس آف ایجیٹیشن چھوڑ دیں. بالکل. اور میں اس کی آپ کو قریب ترین مثال وہ ہے جو آج سے کئی مہینے پہلے خط لکھے شاہ گئے تھے محمود قریشی صاحب اور 5 دیگر اسیران نے بانی پی ٹی آئی کو خط لکھا تھا کہ بس کریں خدا کے واسطے, کچھ نہیں نکلا آپ کے اس 1.5-2 سال کی سیاست میں سے, اب بات مذاکرات کی طرف لے کے چلیں. جی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ بھی بتا دوں جو 4 خطوط لکھے تھے بانی پی ٹی آئی نے پاکستان آرمی کے چیف کو, ان میں بار بار ان کو مشورہ یہی دیا گیا تھا کہ آپ حکومت وقت اور رولنگ پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی مذاکرات کا وتیرہ اپنائیں تاکہ آپ کے مسائل حل ہوں. لیکن بخاری صاحب ہمیشہ بات جو ہے وہ بانی پر ہی آ کر رک جاتی ہے. بانی سارے مذاکرات کے عمل کو 3 راؤنڈز تک ہو جاتے ہیں اور اس کو سیبوٹاج کر دیتے ہیں. اب کیا لگتا ہے کہ بانی کی گردن سے سریا نکلے گا جس طرح سے ضمنی انتخابات میں؟ پہلے تو تھا نا کہ آپشن دے رہے تھے آپ کہ یہ سریا ذرا نکالیں, فلیکسیبلٹی کریں اور آئیے بات کرتے ہیں. جی. اب یہ سریا نکلے گا مجبوری میں, اس لیے کہ پہلے یہ بات ان اسیران تک محدود تھی, اب پارٹی کے ایکٹیو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں مذاکرات کرو, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. آپ دنیا بھر کی جمہوریتیں لے لیں, کہیں بھی آپ ایجیٹیشنل پالیٹکس سے حکومت سازی میں کامیاب نہیں ہوئے آج تک. آپ احتجاج کرتے ہیں, آپ کا حق ہے, لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس احتجاج سے آپ اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے, یہ کبھی نہیں ہوا ہے. راستہ نکلے گا تو مذاکرات کی ٹیبل پہ نکلے گا. لیکن بخاری صاحب اگر میں دوسری سائڈ کی بات کروں تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مذاکرات تو تب ہو سکتے ہیں کنسٹرکٹیو پازیٹیو مذاکرات کے جب دونوں طرف سے ایک کانفیڈنس بلڈنگ, ایک پازیٹیو ماحول کریٹ ہو. اب جس طرح سے ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے, کورٹ کے آرڈرز آتے ہیں لیکن انتظامیہ ملاقات نہیں کرنے دیتی. اس کے اوپر پی ٹی آئی بھی ریسنٹلی دھرنا بھی دے کر بیٹھے رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسنومر ہے جس کی وضاحت بہت ضروری ہے. جی. عدالتیں نام لے کے نہیں کہتی کہ فلاں فلاں کی ملاقات کرا دیں. عدالتیں کہتی ہیں کہ جیل مینول کے تحت جو ملاقاتیں ضروری ہیں وہ آپ کرائیں. جیل مینول یہ کہتا ہے کہ منگل اور جمعرات کے دن ایک دن وکلا کی اور ایک دن فیملی کے لوگوں کی ملاقات ہوگی. لیکن لاسٹ میں علیمہ خان صاحبہ گئی, ان کی ملاقات نہیں ہوئی. میں عرض کروں نا آپ سے, کتنی بار کرانی ہے ملاقات؟ ہفتے میں 7 دن نہیں ہو سکتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیل مینول از اے لا, وہ قانون ہے. وہاں پر پارٹی سیکریٹریٹ نہیں چلایا جا سکتا, نہ انہوں نے خود کبھی کسی کو چلانے دیا تھا. یاد رکھیں نا, جب زرداری صاحب بھی جیل میں تھے اور جب نواز شریف بھی جیل میں تھے تو ملاقاتوں کے لیے کیا ہوتا تھا, آپ کو یاد نہیں ہے؟ جی بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیل مینول جو اجازت دے گا, کورٹیں یہی کہتی ہیں, عدالتیں کہتی ہیں کہ جیل مینول میں جو حقوق ایک قیدی کو ہیں وہ پورے کیے جائیں. وہ پورے ہو رہے ہیں. بیٹوں سے بات وہ کرتے ہیں, رشتہ داروں سے وہ ملتے ہیں, وکلا سے وہ ملتے ہیں, لیکن آپ جیل کو, اڈیالہ جیل کو پارٹی سیکریٹریٹ نہیں بنا سکتے, نہ کوئی بنانے دے گا. بخاری صاحب ابھی آپ نے یہی بات کی کہ جب ان کا دور حکومت تھا تو اسی طرح سے نواز شریف اور پھر زرداری صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح کے رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا رہا تھا. تو اب اگین جب ٹیبلز ول ٹرن تو پھر یہی ساری سائیکل ریپیٹڈلی چلے گی. اس کا خاتمہ کس طرح سے کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے, اس کا خاتمہ بیٹھ کے انہوں نے نہیں کرنا ہے جو ٹیبل چلاتے ہیں, یہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے کرنا ہے. گہری بات. ان کو آپس میں ریزالو کرنا پڑے گا, تب اس بات میں وزن پیدا ہوگا. اگر ان کے رول کے حوالے سے بھی پارٹیاں تقسیم رہیں گی تو ان کا رول سٹرینتھ پکڑے گا, کم نہیں ہوگا. بالکل. بخاری صاحب فائنلی میاں نواز شریف بھی منظر عام پر آئے اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے مبارکباد بھی دے رہے ہیں اپنی پارٹی کو, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اکیلے مجرم نہیں ہیں, ان کو لانے والے بھی ایکولی قصوروار ہیں. میں اس کا بھی جواب دوں گا. یقینی طور پہ یہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کہا ہے, یہ ان کا کنسسٹنٹ سٹانس ہے کہ جنہوں نے بھی عمران خان کو لانچ کیا تھا پہلے تو وہ حساب دیں. یاد کریں گجرانوالے کی ان کی تقریر جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید, جنرل باجوہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. یاد کریں, جس کے بعد ان کے نام تک شائع کرنے کے اوپر پابندی لگ گئی تھی. تو یہ نواز شریف نے کوئی پینترا نہیں بدلا ہے, یہ ان کا کنسسٹنٹ سٹانس ہے ایک. لیکن اس سے پہلے کہ آپ بھاگیں, خواجہ آصف نے جو کچھ کہا اس کا آپ نے ذکر ہی نہیں فرمایا. وہ یہ انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ ان بھگوڑوں کو جو باہر چلے گئے ہیں یہاں سے لوٹ مار کر کے, جس میں بہت سارے نام ہیں, وہ جو نیب کے چیف تھے, کیا نام تھا ان کا, شہزاد اکبر,
شاید اور وہ جو دوسرے تھے وہ جو کرتے ہوئے کورٹ میں آئے تھے, کیا نام تھا ان کا, شہباز گل, جی یہ وہاں بیٹھ کے کر کیا رہے ہیں؟ آپ کے 3 وزرائے خزانہ نے, ایک مرکزی اور 2 صوبائیوں نے خط لکھا IMF کو کہ پاکستان کو لون نہ دیں. یہ شہباز گل اور وہ دوسرا جو ہے, میں کس نام سے پکاروں انہوں نے وہاں ان کے ہیڈ آفیسز کے باہر مظاہرہ کیا کہ آپ لون نہ دیں. ورلڈ بینک کے دفتر کے ہیڈ آفس کے سامنے جا کے مظاہرہ کیا کہ پاکستان کی جو گرانٹ ہے دیں. اور اب کیا کر رہے ہیں وہ؟ اب اس سے بھی بدتر ہے, اب وہ یورپی یونین سے مطالبہ کر رہے ہیں خطوط لکھ کے, اور مظاہرہ پلان کر رہے ہیں وہاں کے GSP+ جو آپ نے لیا ہوا ہے اس کو یہ واپس لیں. یہ غداری ہے ملک سے, جی یہ ہندوستان سے بھی بدتر دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ, کہ آپ اس کی اکانومی کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں اور بینکرپٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کو دیوالیہ بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو. اب بتائیے جناب نواز شریف کے بیان کے اوپر مزید جو ان کی بیٹی بھی بولی ہیں ساتھ, بخیر صاحب بس ٹائم بہت شارٹ ہے, اسی لیے مختصر میں بیان کروں گا. جیسا میں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, ان کا یہ کنسسٹنٹ سٹانس ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک بات جو دونوں نے باپ بیٹی نے مشترکہ طور پہ کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری جیت ہوئی ہے اس اسمبلی الیکشن میں, جس میں 7 میں سے 6 سیٹیں وہ جیت گئے ہیں, جی اور اسی طرح سے صوبائی اسمبلی میں بھی, وہ پرفارمنس پر ہمیں ووٹ ملا ہے. بالکل بڑی عقل مندی کی بات ہے. انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف کا ووٹ ہے یہ, یا نواز شریف کا ووٹ بینک ہے, ان کا یہ پرفارمنس پہ ملا ہے. آئی تھنک اف دیٹ از دا کرائیٹیرین تو حکومتوں کو پھر پرفارمنس پر فوکس کرنا چاہیے. جی بالکل بخیر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.